السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا اتفاق سے اسپیکر ہیئر وی ور ڈائنگ ٹو سٹ دیر اینڈ ٹاک ٹو یو اور سٹ امنگ یو، لیکن ڈیکورم مینٹین کرنا ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھنا ہے، آپ کو وہاں بیٹھنا ہے. بٹ ٹائم کا بہت قلت ہے، ورنہ وی وش وی سٹ ود یو اینڈ جسٹ انٹریکٹ ود یو ون ٹو ون. اور میرے حوالے کر دیا یہ پریزنٹیشن، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرتا رہوں. جو آپ کے سوال جواب ہیں لکھ لیجیے گا، ان دی اینڈ وی آنسر آل دی کویسچنز. یہ سلائڈ میری پہلی ہوتی ہے ہمیشہ. بینگ مسلم ہم سلام کرنا نہیں جانتے، ہم دوسروں کو بددعا دیتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم. سو السلام علیکم یہ سب بد دعائیں ہیں، تو ہمیں پراپرلی بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ میں ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے، نہ اینگزائٹی ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی اینگزائٹی نکالے کیسے. alright, so this is talk from you to the world. So this is your talk. یہ human emotions and behavior پہ I have a close study and I love to talk about کہ ہماری سوچ ہمارے رویے کو چینج کیسے کرتی ہے. You will agree کہ سوچوں کا افیکٹ ڈائریکٹلی آپ کے برپا پر ہوتا ہے. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیو ڈسپلے ہوتا ہے، لیکن بٹن کہیں اور آن ہو رہا ہے، isn't it? So قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، you are nothing but an error. So ہماری فضا ہی غلطی سے آگے پھر خیال کیسے جائے گا. This is the maze of hierarchy, you are aware of that. I call this روٹی کپڑا مکان. ہم سب اس کے لیے جی رہے ہیں، اس سے آگے بڑھتے نہیں، سوچتے نہیں، اور اس کو لنک کرتے ہیں دی اینڈ ٹاک کے ساتھ. ہمارے سوچوں کا تخیل کا جو معیار ہے سوچتے ہیں، جو سوچ لیا لائن وہاں سے شروع ہوگی، جو آج خیال کر لیا دس از دا بیسٹ. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا بیچ میں انشاءاللہ. سو کچھ مسائل ہیں میں لکھ کے لے کے آیا ہوں، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے ہیں کہ which one follows you. How to reach a career goal without losing personal life. کہ زندگی خراب کیسے ہوگی ہماری، ہمیں پی ایچ ڈی کرنا ہے، بیچلرس کرنا ہے، ماسٹرس کرنا ہے. اینڈ ہاؤ کین آئی کیپ پرومس کہ صبح اٹھنا ہے مجھے اور میں نہیں اٹھ پاتا. ماشاء اللہ 4 لڑکے ہیں تو لڑکیوں میں، تو لڑکوں کی ہمت ہے، تالی بجانے کے لیے. There is so much to do in life and I can't do things in life. So pressure keeps on building and building. Some more fear factors. I get too tired. How many get tired in the morning? اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں. You see, the point is اس پہ بھی بات کریں گے کہ ask me question if I forget کہ ہم تھکتے کیوں ہیں. My colleagues are not friendly. Can I grow further? Will I move forward in life? And I cannot sleep properly. صبح اٹھتی ہوں یا اٹھتا ہوں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے، لگتا ہے کہ سوئی نہیں، isn't it? So and there's so much competition. I was here at hour 4 in the session اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں on self esteem and competition. اتنا کمپٹیشن ہے، لگتا ہے کہ آپ کو اوپر سے چھوڑ دیا ماں باپ نے اور استادوں نے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ پیراشوٹ میں نہیں کہاں جائے. کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر. Will I get a better job? کیا ہم نوکری کے لیے پیدا ہوئے سر؟ لیکن کرتے نوکری unfortunately. I cannot study well. This is a problem on all student life and I see my doctor frequently. In my clinic I see youngsters between 25 and 35 quite frequently. And the most common problem is anxiety, infertility, polycystic ovaries, obesity. So the problem is کہ یہ چیزیں دکھتی فزیکل ہیں لیکن ان کا جنم کہیں اور ہوتا ہے ان مسائل کا. So let's move a little faster کیونکہ یہ لوگ these guys are heavy duty, you know, ان کو سامان رکھا آخر میں. یہ 4 ہارمون ہیں جو آپ نے سب نے پڑھے، لیکن یہ ڈوپامین ہم چھوڑتے نہیں کریں گے تو ان کو ہم اسیس نہیں کر سکتے اور پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ان ایموشنز کا باڈی پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دے کہ جو پینٹ اپ ایموشنز ہیں، اسٹرانگ ایموشنز ہیں، ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یور ہارٹ، لیور، لنگ، کڈنیز؟ کوئی ایک آدمی بتا دیں. یس سر
میں نے ایک ویڈیو میں پڑھا تھا ڈاکٹر لپٹن جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی کوئی ڈیزیز اگر ہے تو وہ اتنی ورس نہیں ہوتی، اگر وہ ریورسیبل ہوتی ہے، لیکن آپ کے جو تھاٹس اینڈ ایموشن ہوتے ہیں وہ اس کو ٹریگر کر کے اس حد تک لے جاتے ہیں تب وہ پھر اس ڈیزیز کو کیور نہیں کیا جا سکتا. So what he says, very well, thank you very much. What he says, 90% جو بیماریاں آپ کی باڈی میں ہیں جو آرگینک ڈیمیج کرتی ہیں، ان کا روٹ کاز از ناٹ آرگینک، از سائیکولوجیکل اور اسپرچل اور انٹلیکچوئل. اونلی 10% ہیو دی فزیکل، جس میں ٹراما ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو آپ کا ہارٹ پہ پڑتا ہے، ایگزام کے زمانے میں ہارٹ ریٹ، رشتے سے پہلے ہارٹ ریٹ، کوئی سامنے آ جائے ہارٹ ریٹ، شیرا ہے، تو یہ سب بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ ان کنٹرول. سو نیکسٹ ہے نان وربل ریئیکشنز. جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات تو الفاظ سے کرتے ہیں، الفاظ دکھتے نہیں، دکھتا کیا ہے آپ کا ریئیکشن. لیکن یہ ریئیکشن constitute major contribution than your words. Do you agree with this? لوگوں نے اسٹڈی کیا اور الیکٹروڈ لگائے فیس کے اوپر اور دیکھا کہ نیگیٹو ایموشنز فورہیڈ سے آ رہے ہیں، چیک سے پازیٹیو آ رہے ہیں. نیگیٹو ایموشنز فورہیڈ سے آتے ہیں. یہ سوال ہے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. I have an answer in the end. I give you 3 questions کہ یہاں سے کیوں آتے ہیں نیگیٹو ایموشنز. Then what we think comes out as a behavior. اور یہ 7 سال کی عمر میں انسان کا دماغ کا پیراڈائم بند ہو جاتا ہے. You know this? کہ جو آپ نے پڑھا سمجھا ہوتا ہے at the age of 7 you practice the rest of your life. اور اس لیے نماز کا حکم 7 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. 7 سال سے پہلے بچے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جو برائی کو جان سکے وجہ سے. So the next window open at age of 40. Verbal expressions. دور سے اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہو یا میں ڈانٹ رہا ہوں یا پکار رہا ہوں. So my tone of the voice, the facial muscle expression and the body language. It speaks beyond my command. بہت دفعہ آپ بہت چکنی چپڑی باتیں کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چہرہ اور آپ کا باڈی لینگویج اور آپ کی ٹون ہے یا آپ کی کنٹرول سے غائب ہو جاتی ہے تو آگے والا نو دس گائے از لائنگ. There's a problem. There's a friction between these two, isn't it? So let's move forward to the conversation. All emotions have a fundamentally regulatory system. اور ہمارے بیہیویئر میں لنک ہے. یہ چیز پہلے ثابت ہو چکی ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں نہ کوئی کہ الگورتھم ہے. This is done. اور I was reading کہ when Descartes نے 1847 میں first time کہا تھا کہ mind, body and soul have a connection. لیکن ہمیں تو پہلے کسی نے کہا تھا، isn't it? اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. Why this is so important to consider this relationship? وہ ایک آنسر صحیح ہے. Why we need to understand emotions and behavior. لائف میں اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیوں اتنی مکہ پوری کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ Does anybody can answer this? You all are psychologists. Achha, he said you are all students. I call it a junior and young psychologist. It's like I call my students and they're student doctors. So آپ بتائیے کہ آپ نے 4 سال 3 سال 6 سال پڑھائی کیا ہے سوچ اور بیہیویئر، کیونکہ یہی ہے نا ماڈرن سائیکالوجی. یس سر، کیونکہ اس سے ہمیں لائف میں آگے کیا کرنا ہے اس کی موٹیویشن ملتی ہے. اگر ہم اپنے ایموشنس کو اور اپنے ریلیشن شپس کو یا دوسری چیزوں میں سمجھیں تو ہمیں اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی موٹیویشن. So do you think we can control the behavior by working on emotions? Okay, so how do we think of something? ہمارے جو ہم behavior کرتے ہیں اس کا جنم کہاں سے ہوتا ہے؟ جی upbringing, what else? ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہی ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. اوکے، آپ اس کا تھاٹس یا ہمارے تھاٹس. تو تھاٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو ہمارے زندگی کا پہلا دن اور ٹل ٹو ڈے جو چیز ہم ایکسپیرئنس کر رہے ہیں وہ ہماری فائل میں جمع ہو رہا ہے. اور جو آج آپ فیصلہ کر رہے ہیں گو بیک ان دا سی پی یو اور فائل اس پیراڈائم میں آپ اس کو چیک کرتے ہیں اینڈ دین یو پریزنٹ ود آؤٹ کم.
اور اگر وہاں فائل نہیں ہے یس سر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ان پٹ کرتے ہیں نا آپ کا آؤٹ پٹ بھی ویسا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ کانفیڈنٹ ہے یا کوئی بندہ خوش ہے تو وہ ایسا ان پٹ اپنے کانوں میں اپنے ساتھ اندر رکھتا ہے اور آؤٹ پٹ اس کا ویسا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ جس طریقے سے بیہیو کریں گے وہ آپ چاہتے ہیں ویسا ہو. تو کچھ لوگ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں سیٹ رہنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے, وہ بڑے خوش رہتے ہیں, مطلب ان کو ایک مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس چیز کے اندر. ان کی بات کو میں ریفریش کروں ویری ویل سائٹ ان پٹ فزیکل ٹو آؤٹ پٹ کہ جو ان پٹ ہو رہا ہے کانشیسلی اور سب کانشیسلی اٹ از گوئنگ ان سی پی. سو وین دا ٹائم کمس ٹو پرفارم اینڈ ٹو لسن ٹو پریکٹس آپ کے پاس وہی فائلیں ہیں, اس وقت آپ کو وہی نہیں آ رہا, الہام نہیں ہو رہا, وہی بڑھ ہو چکی ہے. تو کشف حلقہ اور الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اس وقت نہیں ہو رہی. وہ راستہ الگ ہے, وہ گفتگو الگ ہے, پہ بات کریں گے. تو ان پٹ جو گیا ہے اسی کے بیس پہ آپ آگے جا رہے ہیں. ویری ویل سیڈ جنٹلمین. ایک چیز بہت کامن آج کل جاب مارکیٹ میں ای کیو ایموشنل انٹیلیجنس پڑھا ہے سوال میں. وہ کہتے ہیں کہ ایموشنلی اسٹیبل امپلائی ورک بیٹر فار دا کمپنی. جو اگری وتھ دس, جو اگری اور ڈس ایگری وتھ دس, آئی اگری وتھ دس. ایک نیکسٹ کوشچن بھی آ گیا اس کے بعد which is the spiritual portion, not the part of this conversation, بس کو پڑھیے گا کہ spiritually strong people perform better. I mean spiritually as a whole. میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. Yeah, holistically. So if you're strong spiritually, کیونکہ ہمارے تین پیراڈائم ہیں, ہمارے ذاتی کے, ہمارے باڈی کے, ہیومن کے, physical, intellectual and spiritual. So people who are strong اسپرچ پرفارم بیٹر. اور انسان کو الائنمنٹ چاہیے, جو فزیکل باڈی, جو انٹلیکچوئل باڈی اینڈ جو اسپرچل باڈی. اس الائنمنٹ کا نام ہے اشرف المخلوقات, جس پہ ہمیں بہت تربیت دی گئی ہے. سو دی افیکٹس آف ایموشنل ایکسپریشنس, اٹ ہیز فزیولوجیکل, اٹ ہیز ریلیشنل. اچھا, یہ جاننے کے بعد اس کو اپلائی کیسے کریں گے, کیونکہ جب ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم خود بھی اس کا گرفتار ہوتے ہیں. یعنی if we are counseling talking to somebody, ہماری بھی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے بھی گھر پہ ریلیشن ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک نیا رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے if we are strong emotionally ourselves only then. جب آپ کسی پہ کو ہیلپ کرتے ہیں تو پاشا مول صاحب بتائیں گے کہ آپ کا اورا اور آپ کی انرجی اگر ہائی نہیں آگے والے سے, so energy will drain in the wrong direction. یعنی اگر بھینس کے منہ میں آپ نے دوائی ڈالنی ہے, اگر بھینس بھوک مار دی دوائی آ جائے. کبھی گئے آپ سی سی میں گئے, پوری مشین لگی ہوئی ہے, ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں, لیکن پیشنٹ کا بلڈ پریشر مینٹین نہیں ہوتا, اس کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں. یو نو وائی؟ دوائی بھی ہے, مشینری بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہے, ٹیم بھی ہے. ڈاکٹر سے کنٹرول اس فزیکل چیز پہ تو ہے, اس پہ نہیں ہے جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے, جو اس کے کانشیس میں چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مسائل وہاں سے ہیں. فار یور انفارمیشن 1867 کے 47 میں امریکن میڈیکل ایسوسیشن نے کیا کیا کہ ٹریٹمنٹ کا جو انداز تھا وہ بدل دیا. اس کو انہوں نے چینج کر دیا فرام امپیریزن ٹو ریشنل. یعنی ہوا یہ کہ جب سر میں بات کرتا ہوں تاکہ ڈسٹربنس ہوگی, لیٹ دیم گو فرسٹ. ہوا یہ کہ پہلے علاج ہو رہا تھا ہولسٹکلی, اب علاج ہوا دوائی سے. تو دوائی سے علاج پاسبل نہیں ہے, آپ کے اوپر اس وقت کمیونٹی کی بہت لوڈ ہے. سو یو ہولڈ لاٹس آف رسپانسبلٹی, کیونکہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے. اچھا, اس کو میں تھوڑا فاسٹ بھگاتا ہوں کیونکہ مجھے بات کرنی ہے اس ٹاپک. یہ 5 سینسز ہیں, ان کی لمیٹیشن کیا ہے؟ کین یو سی بیانڈ دی وال؟ کین یو ہیئر سم ڈیسیبل بیانڈ سم تھنگ؟ سو یہ ہمارے ٹولس ہیں, ہمارے اسکینرز ہیں جس سے ہم زندگی میں پرفارم کرتے ہیں. اور وہ ٹولس اگر ناقص ہیں تو پرفارمنس کیسے ہوگی؟ تو صدگرو کہتے ہیں کہ ڈونٹ بلیو یور 5 سینسز. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ the true connection to the qalb, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن میں 27 جگہ اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے
कि if you have to open this eye to read the whole world, this eye is good enough. ये नज़र है तो नज़र बंद करके अपनी निगाह खोलिए, so you see the whole world. How many do you know, do you read in your syllabus the fight and the fight response? पढ़ते हैं आप लोग? इस रिस्पॉन्स में हीलिंग और क्रिएटिविटी नहीं होती, ये पता है आपको? When you have to perform something in life and you stay in the anxiety and this परेशानी की हालत में, the fight and the fight response switch on. Your adrenaline, cortisol level higher. और ये सिर्फ भागने के लिए अच्छा है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। और हम हर वक्त इन एंजाइटी, इन डिप्रेशन, हमारी बॉडी में ये केमिस्ट्री ऑन होती है। Has anybody told us कि ये क्या बला है, उसका आउटकम क्या है? अगर हमें पता ही नहीं है, इसका रूट कॉज बहुत सारा है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ग़िज़ा, हमारी सोच, हमारा माहौल, ये सब फाइट एंड द फाइट रिस्पॉन्स ऑन करता है। इसलिए बीमारियाँ आती हैं, इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। टू स्टे काम on this side आपको काम करना पड़ेगा अपनी सोच के ऊपर, जो इनपुट जा रहा है उस पर काम करना पड़ेगा। Obviously this is also a workshop, but the concept you need to understand. You all have dreams? Yes. ख्वाब देखते हैं आप? Yes. ख्वाब देखना अच्छी बात है, जो ख्वाब नहीं देखता वो सोता ही नहीं, और इसके लिए सोना ज़रूरी है। तो नींद की इम्पोर्टेंस ये है, यू डोंट स्लीप राइट टाइम राइट आवर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। राइट टाइम सोने का क्या है? 12 से 5 या 5 से 6 या 3 से 4। हमारी कौम पता क्या सोती है? 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। Some people on the weekends never sleep till 5 o'clock. So ऐसे में how would the body perform? As a clinician, I would assure you your body will never perform. अल्लाह ताला ने जो हीलिंग हार्मोन रखे हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए, वो तो नींद में निकल रहे, उससे पहले निकल रहे, आप कैसे परफॉर्म करेंगे? सो नींद जो है वो लाजमी है, द राइट टाइम। ये सवाल छोड़ रहा हूँ मैं अपने मेहमानों के लिए। SWOT एनालिसिस सबने पढ़ा है? What is SWOT एनालिसिस? ये पढ़ा है? That has replaced SWOT analysis now. Then strength opportunity के बाद आता है aspiration and results. It's like a particular is the feeder for you. Start thinking, address them. हमारा belief, हमारी mind energy कैसे काम करेगी मैं इन पे छोड़ रहा हूँ, because they have lots of exercise for you to work. हम change क्यों नहीं होते? तो बताएं quickly. Why don't we change ourselves? हम जिस तरह बैठे हैं, जिस लाइफ पे रह रहे हैं, हमें बदलना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में नौबत चाहिए। Yes. Very well done. क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन सही नहीं है, जो हम कर रहे हैं हम करते रहते हैं, जो हम कर रहे हैं हमें फियर है कि हम फेल ना हो जाए, और इससे काम चल रहा है, चलने दो। तो फिर कैसे काम करेंगे आप कम्युनिटी के लिए? How do you work for the society? अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। You have to feel uneasy, right? So हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। My last slide कि इंसान मकान बदलता है, लिबास बदलता है, ताल्लुकात बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। इस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और एक लास्ट शेयर पे उम्र भर मैं यूँ ही गलती करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो दिस वर्ड बिकॉज़ टाइम इज एसेट, सबको जाना भी है, और दीस टू बी माय लॉस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। सो डू यू बॉस, थैंक यू वेरी मच।